بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الكريم. اللهم صل على محمد وآل محمد. یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. تمہارا دوست ہے تنہا حبیب آ جاؤ. یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. شہید کیسے ہوا وہ بتاؤ گے آ کر. تم حال مسلم بے کس سناؤ گے آ کر. رقیہ تکتی ہے رستہ رقیہ تکتی ہے رستہ حبیب آ جاؤ. یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. لگاؤ اس سے بھی اندازے میری غربت کے. جہاں پہ ابن علی لکھنا تھا وہاں میں نے دیا ہے ماں کا حوالہ. دیا ہے ماں کا حوالہ حبیب آ جاؤ. یہ ختم شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ. بتا رہا تھا اسے کوئی بھی نہیں ہے میرا تو بولی ثانی زہرا حبیب آئے گا. ہے اس کو تم پہ بھروسہ ہے اس کو تم پہ بھروسہ حبیب آ جاؤ.
یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، بہن نے اس کو تکلم جو بھائی سمجھا تھا، پکاری شام غریباں میں ثانیہ زہرا، ہمارا لٹتا ہے پردہ، ہمارا لٹتا ہے پردہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، نہیں ہے میرا تو بولی ثانی زہرا، حبیب آئے گا، ہے اس کو تم پہ بھروسہ، ہے اس کو تم پہ بھروسہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ، بہن نے اس کو تکلم جو بھائی سمجھا تھا، پکاری شام غریباں میں ثانیہ زہرا، ہمارا لٹتا ہے پردہ، ہمارا لٹتا ہے پردہ، حبیب آ جاؤ، یہ خط میں شاہ نے لکھا حبیب آ جاؤ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و شفیعنا مولانا بالقاسم محمد، اما بعد، فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی محکم کتابہ المجید، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان الدین عند اللہ الاسلام۔ عزیزان گرامی قدر، بہت ہی مشہور معروف آیہ کریمہ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے کہ بے شک اللہ کے نزدیک اگر کوئی دین ہے تو وہ دین اسلام ہے، باقی جتنے دین ہیں وہ خود ساختہ ہیں، خود کے بنائے ہوئے ہیں۔ اسلام آدم سے لے کے خاتم تک جتنے بھی انبیاء آئے انہوں نے دین اسلام ہی کی تبلیغ کی ہے، اور آخر میں حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دین اسلام کے احکام ہم اور آپ تک پہنچائے، نماز پہنچائی، روزہ پہنچایا، حج پہنچایا، زکوٰۃ کے احکام بتائے، خمس کے احکام بتائے، اور دیگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے بارے میں ہم کو بتایا۔ عزیزان گرامی، جب یہ سب کچھ بتا چکے تو غدیر خم کے میدان میں رسول اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر آیت نازل ہوئی کہ یا ایھا الرسول بلغ، اے رسول پہنچا دیجئے اس پیغام کو جو آپ کے رب کی طرف سے نازل کیا جا چکا ہے، اگر یہ نہ پہنچایا تو کچھ نہ پہنچایا۔ مختصر یہ کہ رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے کجابوں کا ممبر بنوایا، اور ممبر پر پہنچنے کے بعد من کنت مولاہ فہذا علی مولا کی حدیث پڑھی، گویا ولایت کا اعلان کیا، اور جب اعلان ہو چکا تب آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن دین مکمل ہو گیا۔ یعنی آدم سے لے کے خاتم تک جو دین پہنچایا جا رہا تھا وہ کسی دور میں مکمل نہیں ہوا، مکمل ہوا تو ولایت علی ابن ابی طالب علیہ السلام سے۔ اور غدیر ہی کے میدان میں رسول اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی حفاظت کی ذمہ داری امامت کے سپرد کر دی، اور ظاہر سی بات ہے رسول کے بعد امامت نے دین کی حفاظت کی ذمہ داری لی، اور جب جب دین پہ وقت پڑا تو امامت ہی کام آئی۔
یہی وجہ ہے کہ جب دین پہ وقت پڑا تو رسول اسلام کے بعد علی کام آئے، علی کے بعد حسن کام آئے، اور حسن کے بعد امام حسین علیہ السلام نے یہ ذمہ داری اٹھائی۔ عزیزان گرامی، ظاہر سی بات ہے دین کے اوپر وقت پڑے گا تو دین ہی کو درد ہوگا، جیسا کہ خواجہ اجمیری نے کہا کہ دین است حسین و دین پناہ است حسین، حسین دین بھی ہے، حسین دی پناہ بھی ہے۔ تو حسین دین ہے تو دین کا درد کسی اور کو نہیں ہوگا، بلکہ اس کو ہوگا کہ جس کی رگوں میں خون علی دوڑ رہا ہو اور جس نے شیر فاطمہ سلام اللہ علیہا پیا ہو۔ عزیزان گرامی، یزید نے دین اسلام کی حالت کو بدل کر رکھ دیا تھا، وہ حلال محمدی کو حرام کر رہا تھا اور حرام محمدی کو حلال کر رہا تھا۔ حسین ابن علی اٹھے، مختصر یہ کہ 28 رجب کو مدینے سے نکلے اور 2 محرم کو یہ چھوٹا سا قافلہ کربلا کے میدان میں وارد ہوا، اور اس کے بعد کربلا کے کیا حالات ہیں تاریخ بتاتی ہے کہ کربلا میں دشمن کی طرف سے فوجوں پہ فوجیں آنا شروع ہوئیں، کبھی شمر کا لشکر آ رہا ہے، کبھی عمر سعد کا لشکر آ رہا ہے، کبھی اور دیگر ظالمین کا لشکر آ رہا ہے۔ جناب زینب کو یہ ساری خبریں جناب فضہ بتا رہی ہیں کہ اب فلاں کا لشکر آیا ہے، اب فلاں کا لشکر آیا ہے۔ ایک مرتبہ گھبرا کے جناب زینب نے امام حسین کو بلایا، کہا بھیا دشمن کی طرف سے لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، کیا ہمارا کوئی ناصر و مددگار نہیں ہے؟ امام حسین علیہ السلام کہتے ہیں بہن زینب، ارے تم نے نانا کا زمانہ بھی دیکھا ہے، بابا کا زمانہ بھی دیکھا ہے، بھیا کا زمانہ بھی دیکھا ہے، ماں کا زمانہ بھی دیکھا ہے، جب ان کی کسی نے نصرت نہیں کی تو ہماری نصرت کو کون آئے گا؟ جناب زینب فرماتی ہیں بھیا مجھے یقین ہے کہ اگر حبیب کو خط لکھ کر بلاؤ تو حبیب ابن مظاہر یقیناً نصرت کے لیے آئیں گے۔ عزاداروں، یہ جملہ ہی حبیب کی فضیلت کے لیے کافی ہے کہ جس پر جناب زینب بھروسہ کریں، یعنی جناب زینب نے جناب حبیب پر بھروسہ کیا ہے۔ مختصر یہ کہ امام حسین علیہ السلام نے خط لکھا کہ یہ خط حسین کی طرف سے ہے، الی رجل فقیہ حبیب ابن مظاہر۔ عزاداروں، قاصد خط لے کر جب کوفے میں حبیب ابن مظاہر کے دروازے پر پہنچا تو حبیب اس وقت کھانا کھا رہے تھے۔ دق الباب ہوا، حبیب نے کہا کون؟ آواز آئی انا برید الحسین، میں حسین کا قاصد ہوں۔ ایک مرتبہ دروازے کو کھولا، خط کو لیا، آنکھوں سے لگایا، منہ سے چوما، اور اب جو کھول کے دیکھا کہا اے حبیب میں نرغہ آدھا میں گھر چکا ہوں، میں نصرت کے لیے تمہیں بلا رہا ہوں، میری نصرت کو جلد پہنچو۔ حبیب نے خط کو بند کیا، گھر کے اندر آئے، آنے کے بعد زوجہ نے سوال کیا کس کا خط ہے؟ کہا حسین ابن علی کا خط ہے۔ کہا کیا لکھا ہے؟ کہا حسین نے نصرت کے لیے بلایا ہے۔ کہا پھر کیا سوچ رہے ہو؟ کہا کہ مجھے تیری فکر ہے، میں تجھے کس پر چھوڑ کے جاؤں گا۔ عزاداروں، جیسے ہی حبیب کی زوجہ نے یہ سنا فوراً ہی کہا اے حبیب فرزند رسول مدد کے لیے بلائے اور تم میری فکر کر رہے ہو، لو یہ چوڑیاں تم پہن لو، میں اپنے آقا کی نصرت کو جاؤں گی۔ حبیب نے جب یہ جملہ سنا کہا میں امتحان لے رہا تھا۔ عزاداروں، لیجیے غلام کو بلایا، بلانے کے بعد غلام کے حوالے گھوڑا کیا، کہ فلاں مقام پر لے جاؤ، میں دوسرے راستے سے آ رہا ہوں۔ حالات خراب تھے، غلام گھوڑا لے کر ایک خاص مقام پر پہنچا، حبیب چھپتے چھپاتے ارے تھوڑی سی تاخیر ہوئی۔ عزاداروں، جیسے ہی گھوڑے کے نزدیک پہنچے تو کیا سنا کہ غلام رہوار سے کہہ رہا تھا اے اسپِ وفادار
اگر تیرا سوار نہ آیا تو میں تجھ پر سواری کر کے اپنے آقا کی نصرت کو جاؤں گا۔ حبیب نے سر و سینہ پیٹ لیا، ارے آقا حسین پر اتنی غربت آ گئی کہ غلام نصرت کے لیے آواز دیں، غلام نصرت کے لیے پہنچنے کی کوشش کریں۔ آزاداروں لیجئے، حبیب گھوڑے پر سوار ہوئے، ادھر جب کربلا میں پہنچے ہیں تو ایک مرتبہ حسین کے ساتھیوں نے خوشی منانا شروع کی۔ ارے جب فضہ نے جا کے خبر دی کہ بی بی حبیب ابن مظاہر تشریف لے آئے ہیں، عزاداروں جناب زینب نے فضہ حبیب کی خدمت میں جا کر میرا سلام کہہ دو۔ اب جو سلام پہنچا، حبیب نے سر و سینہ پیٹ لیا، کہا ارے میں کہاں غلام، کہاں شہزادی مجھے سلام کہلوا رہی ہیں۔ لیجئے، ارے جب عصر عاشور آیا، ظہر کی نماز کے لیے امام کھڑے ہوتے ہیں، عزاداروں دشمن نے نماز کے اوپر تنقید کی، جناب حبیب ابن مظاہر نے تلوار نکالی اور اس کے حملہ کرنا شروع کیا۔ اس ضعیفی کے عالم میں بھی حبیب ابن مظاہر نے 80 دشمنوں کو فنار کیا، اور فنار کرنے کے بعد اب زخموں کی تاب نہ لا سکے۔ ایک مرتبہ گھوڑے سے گرے، امام حسین علیہ السلام حبیب کے نزدیک پہنچے، لاشے کو اٹھانا چاہا، لاش اٹھتی نہیں۔ مولا عباس کہتے ہیں آقا مجھے دے دیجئے، کہا نہیں یہ میرا مہمان ہے، یہ میرا دوست ہے۔ گنج شہیدہ تک لاش حبیب ابن مظاہر کو پہنچایا۔ عزاداروں اب 11 محرم آئی تو 11 محرم کو یہ قافلہ قید کر کے جب کوفے پہنچا ہے تو کوفے میں حبیب کا بیٹا جس کا نام تاریخ قاسم لکھتی ہے، قاسم ابن حبیب نے جب خولی کے ہاتھ میں جو نیزہ تھا اس نیزے پہ اپنے باپ کے سر کو دیکھا، کہا یہ سر مجھے دے دے میں دفناؤں گا، لیکن خولی نے سر نہیں دیا۔ حبیب کے بیٹے نے حملہ کیا اور سر کو لینے کے بعد ایک مرتبہ امام زین العابدین علیہ السلام کے پاس سے یہ کہتا ہوا گزرا کہ جس کے باپ کا بیٹا زندہ ہوتا ہے، جس کا بیٹا زندہ ہوتا ہے اس کے باپ کا سر نو کے نیزہ پہ نہیں ہوتا۔ عزاداروں امام نے جب یہ جملے سنے اپنے ہاتھوں کی ہتھکڑیوں کو سنبھالا، ارے سر امام کے قریب آئے، کہا بابا صحیح کہا حبیب کے بیٹے نے، جس کا بیٹا زندہ ہوتا ہے اس کے باپ کا سر نو کے نیزہ پہ نہیں ہوتا ہے۔ عزاداروں امام کہتے ہیں وہ بیٹا کیا کرے جس کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، اے بابا مشیت خدا یہی ہے۔